یہ پوسٹر پر کیا لکھا ہوا ہے آپ ذرا سمجھیے اس کو۔ بے خوف لکھا کرتے ہیں فتویٰ، وہاں پر بریلی کے فتووں پر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، یعنی جنت نہیں چاہیے ان لوگوں کو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اچھا، اس کا بھی جواب آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہابی کی برائی بیان کرنا فرض ہے، فتاوی رضویہ شریف، یہ جلد نمبر 6۔ اچھا، اس کا جواب میں دوں گا انشاءاللہ، بالکل دوں گا۔ وہابی کی برائی بیان کرنا فرض ہے، اس کا جواب، اور اوپر جو لکھا ہوا ہے نا اس کا جواب میں دوں گا۔ رکیے گا، آپ جائیے گا نہیں۔ ہاں، تو یہ لکھ رہے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ رسول اللہ ہمارے ہیں، ہم رسول اللہ کے، ٹھیک ہے، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ تو ہم نے مانی بات۔ لیکن جنت سے، ٹھیک ہے، ہم سے مطلب نہیں ہے، لیکن جنت سے بھی مطلب نہیں ہے۔ پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے آؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اپنا بنایا کہ نہیں بنایا، ہم کو اپنا بنایا کہ نہیں بنایا، کہ ایک طرف سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ہیں، ان سے بھی تو پوچھو انہوں نے ہم کو اپنا بنایا کہ نہیں بنایا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہابی کی برائی بیان کرنا فرض ہے، تو فرض تو اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہو، یعنی جبرائیل علیہ السلام تمہارے پاس وحی لے کر ڈائریکٹ آئے کہ اللہ نے حکم فرمایا ان کی برائی بیان کرو، اس کا مطلب تو یہ ہوا۔ یہ تو قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ وہابی کی برائی کرنا فرض ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں ملتا۔ فرض اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، اب نماز اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ نے حکم فرمایا ہے ایسا کرو، اور سنت اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یہ صحابہ کرام نے وہ عمل کیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئے کہ ان کی برائی بیان کرو، اگر کہیں ہے تو بتا دو۔ وہابی کی برائی بیان کرنا فرض ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، وہابی کی برائی بیان کرنا فرض ہو گئے۔ کب سے ہوگا یہ فرض؟ 1400 سال پہلے تو یہ فرض نہیں ہوئی، تم نے 1400 سال بعد فرض کر لی ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے، اور تمہارے پاس کون لے کر وہی لے کر آیا یہ بھی ہم نہیں بتا سکتے، یہ تو تمہیں کو معلوم ہے۔ لکھا ہے نا، وہ جواب دو کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب تم نے حوالہ دیا فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 8 تاریخ کو ہی، 12 تاریخ کو کیوں مناتے ہو؟ دوسری بات، فتاوی رضویہ میں تو یہ بھی لکھا ہے تعزیہ بنانا حرام، ناجائز اور بدعت ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تیسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ عورتیں مزار پر جانے کا ارادہ کرے، جانے کا ارادہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، اللہ اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر، تو یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ ارے بھیا، تم نے حوالہ فتاوی رضویہ کر دیا ہے، پہلے تم تو اعلیٰ حضرت کو صحیح طریقے سے مان لو، بعد میں ادھر آنا۔ جناب سمجھو، اس کو سمجھو، بہت سارے فتاوی ایسے ہیں تم اعلیٰ حضرت کو ہی نہیں، میں اعلیٰ حضرت کو ہم اس فتوے میں نہیں مانتے۔ ارے بھیا، پہلے اعلیٰ حضرت کو مانو، پھر تمہارے باپ پر جو وحی آئی نا، تمہارے باپ پر آئی، فرض تمہارے باپ پر ہوا کہ وہابی کی برائی بیان کرنا فرض ہے، تو یہ وحی تمہارے باپ پر آئی، یہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نہیں آئی، نہ صحابہ نے بیان کیا، نہ تابعین نے بیان کیا، نہ کابرین نے، نہ بزرگان دین نے اس کو بیان کیا۔ تمہارے باپ پر ابھی جبرائیل وحی لے کر آ گئے ہوں تو مجھے بتا دو۔ زرولی صاحب کے بیان آپ کو سنواتا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں، پورا بیان غور سے سننے کا، ہاں، مس نہیں کرنے کا۔ مس آپ نے کر دیا تو بھیا وہ تمہارا معاملہ ہے۔ ہم جانا چاہ رہے ہیں یہ بریلوی فرقہ، اہل حدیث فرقہ اور مرزا یعنی قادیانی فرقہ کب سے شروع ہوا ہے، اس کی بنیاد کب رکھی گئی، کہاں سے شروع ہوا ہے، اس کو پورا کلپ آپ سنیں گے، جب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، پورا کلپ سنیں۔ غیر مقلد، بدعتی اور قادیانی، یہ تینوں فرقے ہیں، اور ان فرقوں سے بڑا بڑا نقصان ہوا ہے امت کو، تو آپ خود سنیں، غور سے سنیں۔ ہندوستان میں انگریز نے جب مغلوں کی اسلامی حکومت ختم کی تو انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنے کے در پہ تھے۔ جانے کی فکر نہ کریں، سننا کہ ہماری حکومت کیسے پکی ہوگی،
ہر حکمران کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری حکومت مضبوط ہو جائے. تو انگریز کو اپنی تمام ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی کہ حکومت آپ نے حنفیے سے لی. سارے بادشاہان جو ہندوستان میں حکومت کر چکے سب احناف تھے. تو آپ ایسا کام کریں کہ حنفی کمزور ہو جائے. تو اس نے کہا کیسے کام کروں؟ اس نے کہا ایک تو ان سے مذہبی اختلاف پیدا کرے کہ بھئی یہ لوگ امام کی اقتداء میں آمین زور سے نہیں کہتے, امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے, میں نے تو خوب سن لیا, رفع یدین نہیں سنا رہا ہوں کرتے. بس میں, آپ غور سے سنو. جب ان کی مسجدوں میں شر شور کھڑا ہو جائے گا تو یہ حکومتیں منتقل کرنا اور تم سے چھیننا بھول جائے گا. تو اس کے لیے بنارس سے شمس الدین عظیم آبادی اور ان کے اتباع نکالے گئے, خریدے گئے, اور انہوں نے اس موضوع پر رسائل و جرائد لکھنے شروع کیے. عجیب بات ہے کہ جو آمین کہتے ہیں لیکن آہستہ, ان کے خلاف کتابیں لکھی. جو نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح نقول کے مطابق امام کی اقتداء میں فاتحہ نہیں پڑھتے, ان کے خلاف کتابیں لکھی. لیکن جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی. تو جھگڑا کھڑا ہو گیا مقلد اور غیر مقلد کا. انگریز عدالت میں مقدمہ چلا گیا, اس میں کچھ سکھ جج بھی تھے. ایک فریق نے دلائل دیے کہ آمین زور سے کہنا سنت ہے, دوسرے فریق نے دلائل دیے کہ آمین آہستہ کہنا سنت ہے. آہستہ کو سر کہتے ہیں اور زور سے کو جہر کہتے ہیں. جب دلائل مکمل ہو گئی اور ججز نے ججمنٹ دی تو اس فیصلے میں یہ لکھا کہ ہم نے ہمارے پنچات نے اور پورے بینچ نے اسلام کے دلائل فریقین سے سن لیے. اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ حقیقی دین اسلام میں آمین بالجہر بھی ہے اور آمین بالسر بھی ہے, لیکن جھگڑا آمین بالجہر اور بالسر پر نہیں ہے. ایک تیسرا آمین ہے آمین بالشر, اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. وہ جو زور سے آمین, یہ آمین بالشر والے ہیں, اشرہ شر الشیطان. تو مسئلہ شافی اور حنبل سے اختلافی نہیں ہے. دا سلور واڑا مذہب سر یہودی او ما ہوتا کہ پیدا کرو اختلاف. وہ تو ایک گھر کے 4 افراد ہیں. یہ اسرۃ صالحہ, وہ تو جیسے چچے اور ماموں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. یہ جو پرایا آدمی غاصب و ڈاکو آیا ہوا ہے, اس نے ایک نیا طرز کا اختلاف ڈالا ہے اور لوگوں کو اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں مسائل فروع سے. تو ایک تو یہ جماعت وجود میں آئی انگریزوں کی کوشش سے. اس جماعت کا انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے پوری دنیا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں, کہیں بھی نہیں. یہ جتنے رجال ہیں بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, موطئین, سننین کے جتنے رجال ہیں, آپ ان کی تاریخ دیکھیں کسی ایک امام کے مقلد ہیں. کوئی مسلمان غیر مقلد ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ مسلمانوں کو بزرگوں پہ, دینی علماء پر بڑا اعتماد ہوتا ہے, اور کسی نہ کسی عالم پر جس عالم کی فقہ اور روایات مل رہی تھی اس پر عمل کرتے تھے. اس کے بعد کہا گیا کہ بھئی پورا نقصان نہیں ہوا حنفیوں کا, دلائل میں قوی ہے, موت میدان میں آ گئے. تو پھر کہا گیا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے, اولیاء اللہ کی قبروں پر نہیں جاتے, فیوزات اور کرامات اور برکات کے قائل نہیں ہے. جب یہ خود مسلمان نہیں ہے تو ان کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف جہاد کرنا کون سا ثواب ہے؟ تو بدعتی فرقہ وجود میں آیا. اخبار میں آتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے اتنی کتابیں لکھی, اس تمام فہرست میں دیکھے کوئی ایک کتاب انگریز کے خلاف ہے. انگریز نے یہاں آ کے احسان کیا تھا, اسلامی آئین کو تسنس کیا, مسلمان شہزادوں کی آنکھیں نکلوائی, ان کو تختہ دار پہ چڑھایا, اور ایک دن میں دہلی کے اندر 40,000 صرف علماء قتل کیے گئے. 40,000. انگریز نے ایک قانون پاس کیا 1857 کے بعد کہ جس کا اونچا پاجامہ ہو اور سر ڈھکا ہوا ہو ان کو قتل کرے. 3 دن کے بعد انگریز کو رپورٹ مل گئی کہ 40 لاکھ مسلمان ختم ہو گئے, اب کوئی باقی نہیں ہے. تو فوراً انگریز کو قانون اٹھانا پڑا, قتل عام ہو گیا پورے ہندوستان میں. سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے فاشی اور اس قدر مفسد اور مجرم کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. الکوکبۃ الشہابیہ فی رد بالوہابیہ, حسام اللہ رمین, فلانا فلانا. بھئی کوئی ایک کتاب دکھاؤ مرزا کے خلاف لکھی ہوئی, کوئی ایک کتاب دکھاؤ جہاد کے موضوع پر, کوئی ایک کتاب دکھاؤ انگریز کے خلاف, یہ غزوہ میدان, کوئی دکھا دو, نہیں دکھا سکتے. یہ 2 فرقے
موحدین اور احناف کے خلاف وجود میں آئے تو پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد کو کہا کہ بیٹے اب تو میدان میں آؤ، اب تو ان میں شگاف پڑ گئے ہیں، ایک فرقہ وہ اختلاف کر گیا، ایک فرقہ یہ، اب آپ آ جائے اور یہ کہہ دے کہ دین محمدی ختم ہو چکا ہے، اب میں نیا پیغمبر آ چکا ہوں۔ سوال یہ کہ ہندوستان کے اتنے غیور مسلمان انہوں نے مرزا کو کیسے برداشت کر لیا جو اپنے آپ کو نبی، یہ ان کے اس اختلاف کی وجہ سے لوگوں کو شک شبہ پیدا ہو گیا کہ جب یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے احمد رضا خان کہہ رہا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے شمس الدین عظیم آبادی کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے مرزا بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ شک شبہ پیدا کیا، شک شبہ، اور ماحول مختل ہو چکا تھا، انگریز مسلط ہو گیا تھا، دہلی کی حکومت تخت و تاراج ہو گئی تھی، اسلام کی عظمت رفتہ ختم ہو گئی تھی، مسلمان ہر طرح کی ابتری اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ یہ تین فرقے ہیں جنہوں نے آئین اسلامی کو روکا ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر جب تک ان کو لگام نہیں دیا گیا قطعی طور پر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ بالکل یہ تین رکاوٹ ہے، چوتھی کوئی رکاوٹ نہیں، یہ تین رکاوٹ ہے آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ ہزار بار ان سے مل بیٹھے، ان سے کام لیں، جب وقت آئے گا تو جیسے بچھو آپ کو ڈستا ہے اسی طرح ڈسے گا۔ اور ان تینوں فرقوں کا وجود در حقیقت انگریز کا مرہون منت ہے، انگریز کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس نے احناف سے حکومت لی تھی، تو جو حکومت کسی سے لی جاتی ہے پھر جس سے حکومت لے کے ان سے دشمنی طویل کرتے ہیں۔ آج بھی انگریز افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف کیوں متفق ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یہی ہم سے حکومتیں چھیننے والے ہیں اور یہی اسلام کی عزت برقرار رکھنے والے ہیں۔ جو دشمنی اس وقت تھی وہ آج بھی برقرار ہے، اور یہود و نصارہ سے مسلمانوں کا کبھی اتفاق نہیں ہوگا۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناممکن ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہود و نصارہ کو برداشت کر لیا جائے، ایسی صورت میں معاذ اللہ قرآن کریم کا اور سورۃ فاتحہ کا انکار کرنا پڑے۔ ہمارے قرآن میں موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی بھی یہود و نصارہ کو اے مسلمانوں اپنے مت سمجھو، یہ بڑے خطرناک بڑے دشمن ہے۔ تو لیکن یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ اس فاتحہ کے پڑھنے والے اور اپنے خیال سے اس پر ایمان رکھنے والا احمد رضا نے کتاب لکھی ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام، انگریز کی حکومت خدا کی رحمت ہے اور یہ ملک دار الاسلام ہے۔ بھائی دار الاسلام کیسے ہے؟ دار الاسلام اس کو کہتے ہیں جس میں اسلامی آئین کو غلبہ حاصل ہو، وہاں انگریزی قانون مسلط ہو گیا، لوئر کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، عدلیہ اور انتظامیہ اور عسکریہ سب کے سب انگریز کے ہیں۔ اور خان صاحب بریلوی کتاب لکھتے ہیں کہ اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام۔ لطیفہ سن لو، پاکستان میں تمام کتابیں احمد رضا کی چھپ گئی، یہ کتاب آج تک نہیں چلتی، میں نے بھی ہندوستان سے منگوائی، کیونکہ یہ تو شرم کا برتن ہے، یہ چاپیں گے تو ایک قیامت ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہمیں چاپنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاہ اسماعیل اور ان کے مجاہدین کو، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت گنگوئی اور حضرت مولانا اشرف علی اور ان کے ماننے والوں کو تو کافر کہتے ہیں، لیکن انگریز کو کافر نہیں کہتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اور کفار کی مذمت کریں، ان کو رہنے دیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اور باتیں چھوڑے، فاتحہ سمجھے پہلے، آپ اور باتیں رہنے دیں، پہلے سورۃ فاتحہ ذرا سمجھ لیں۔ ایک سورۃ فاتحہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پورا مطمع حیات اسلام کا سمجھ لیں گے، مقاصد عالیہ سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لب و لہجہ نرم ہو، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہود کا نام نہیں لیا، ان کا نام مغضوبین رکھا، اور نصارہ کا نام نہیں لیا، ان کا نام ضالین رکھا۔ سمجھ گئے آپ اس کو؟ سمجھ گئے آپ اس کو؟ کیونکہ یہود کی نسبت حقیقت میں یہودا کی طرف، اور یہودا حضرت یعقوب کا بڑا بیٹا ہے، تو اس غریب کو کیوں متہم کرنا تھا؟ اور نصارہ کی نسبت انصار عیسیٰ کی طرف ہے، من انصاری الی اللہ، یا اس